اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس اس وقت 5 دائروں سے یعنی وہ 5 بنیادی دائرے جو ہمیں عربی سے ملے ان سے نکلنے والی 21 بنیادی بحریں موجود ہیں. میں دائروں کا نام بھی پڑھ دیتا ہوں اور اس میں کچھ شاعری نما چیز جو میں نے کوشش کی ہے تاکہ بات سمجھائی جا سکے، اس کو روز پر کس طرح دیکھنا ہے، اور کچھ مشاہیر کی سے 2 مثالیں بھی لی ہیں. تو شروع کرتے ہیں. پہلا دائرہ ہے دائرہ مختلفہ. اس میں سے 5 مسمن بحریں نکلتی ہیں: بحر طویل، بحر مدید، بحر عریض، بحر بسیط اور بحر عمیق. بحر طویل کو ہم نے قاعدے کے مطابق گروپ نمبر دیا ہے 114: فعول مفاعل فعول مفاعل. اس بحر میں جھٹکے بہت لگتے ہیں، تو کلام منظوم کہہ لیا لیکن اس کے باوجود اس کو پڑھنا جو ہے وہ مجھے اتنا سہل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مزاج کی بحروں میں سے یہ بحر نہیں ہے. پیش کرتا ہوں کہ گزاری شب تیرا ہے. وہی مسئلہ ہے نا، گزاری شب تیرا ہے جس کے سہارے پر، اسی نے ہمیں کو ہی تو اپنا نہیں سمجھا. جسے ہم سمجھتے تھے کہ ہے وہ فلک جیسا، کھلا یہ کہ اس نے ہم کو مثل زمین سمجھا. اب اگر اس میں شعر کہنا پڑ جائے تو بھائی میں نہیں کہہ سکتا، سیدھی سی بات ہے. آپ کوشش کیجئے گا. یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دوسری بحر مدید 124: فاعلات فاعل فاعلات فاعل، یا اسی کو آپ فاعل مستفعل فاعل مستفعل بھی کہہ سکتے ہیں. رات جیسا تھا سما، تارا تارا زندگی، آسمان پر روشنی پر زمین پر کچھ نہیں. ہم یہاں کچھ یوں رہے بے تعلق بے خبر، جیسے کوئی راہ رو شب بسیرا لے کہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی بحر سے زیادہ آسان ہے کسی قدر، تو اس میں میرے جیسا بندہ بھی تب آزمائی کر سکتا ہے. آگے آتی ہے بحر عریض 134: مفاعل فعول مفاعل فعول یا فعول فاعلات فعول فاعلات، جیسے آپ مناسب سمجھیں، دونوں میں سے کسی کو اختیار کر لیں. اس میں شعر دیکھیے کہ رات جیسا تھا سما، تارا تارا زندگی، یہ تو ہو گیا 134. تمہارا ساتھ مجھ سے، تمہارا ساتھ
تو مجھ سے یہ خواہش بھی عجب ہے، سفارش لائے ہو کیا، سفارش بھی عجب ہے، مجھے پتھر بنا کر میری پوجا کرو گے، ہوس کے تند جھکڑ یہ بارش بھی عجب ہے۔ اس سے آگے بحر بسیط 144 نمبر، مستقبل فاعل مستقبل فاعل۔ اس میں 2 شعر ہیں۔ ایک کام ہے آپ سے یہ کام تو کیجئے، یہ بچ رہے سانس میرے نام تو کیجئے، نسبت رہے کچھ نہ کچھ گر یوں نہیں یوں صحیح، نام دیتے جو نہیں بدنام تو کیجئے۔ بحر امی کے 5ویں بحر سے 154 نمبر اس کا، اس میں بھی 2 شعر، یہ بھی مشقی شعر ہیں۔ لیجئے مر گئے ہم، لیجئے جاں ہماری، ہاں مگر کل کلانگر کوئی لے نام اپنا، آپ یوں پوچھئے گا کون تھا وہ کہاں تھا، کیا حوالہ ہے اس کا اور کیا کام اپنا۔ یہ دائرہ یہاں پہلا مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں نوٹ کیا کہ اس میں 2 بحریں ایسی ہیں جس میں تباہ آزمائی کرنے کی ہمت شاید میں بھی کر لوں، تو باقی میں جھٹکے اتنے لگتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہ جو شعر نہیں کہنا چاہیے، یہ کلام منظوم جو یہاں میں نے ترتیب دیا ہے، محض اس لیے دیا ہے کہ اس بحر پر پورا اترنا ہے۔ شاعری کا یہ منصب نہیں ہے کہ جی آپ بحر پر پورے اتر لیے، شاعری تو اس سے کہیں آگے کی چیز ہوتی ہے، اور اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب وہی پرانی باتوں کو دہرانے کا فائدہ کچھ نہیں، پچھلے 2 لیکچر دیکھ لیجئے گا۔ آگے دائرہ مؤتلفہ آتا ہے، اس میں 2 بحریں، دونوں مسدس نکلتی ہیں، پہلی بحر کامل، دوسری بحر وافر۔ بحر کامل آسان ہے، بحر وافر مشکل ہے۔ بحر کامل 213 نمبر، وہ رفیق تھا کہ وہ میں ہی تھا کہ رقیب تھا، وہ رفیق تھا کہ وہ میں ہی تھا کہ رقیب تھا، مجھے اس سے ملنے کا شوق تھا یہ عجیب تھا، یہ بتائیے مجھے جو ملی وہ سزا تھی، یہ بتائیے مجھے جو ملی وہ سزا تھی، کیا کوئی بات ہے جو اسے ملا وہ نصیب تھا۔ آگے آتی ہے جناب بحر وافر مسدس سالم 223 نمبر، مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن۔ اس میں شاعری ہوئی ہے لیکن بہت کم، اشعار تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال مشق کے طور پر 2 شعر دیکھیے۔ اب میرے پاس لفظ کوئی نہیں ہے اس کو شعر کے علاوہ کیا کہوں، کلام منظوم، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کلام منظوم دیکھیے، اس کے 2 نمونے ہیں، نہ اپنے لیے نہ اس کے لیے نہ میرے لیے، ہوا جو تو خار اے میرے یار کس کے لیے، وصال کی رات روئے قمر مریض کہن، پریدہ ہے تار گیسوئے تار کس کے لیے۔ تیسرا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ اس دائرے کی تینوں بحریں بہت مستعمل ہیں، دائرے سے یہ مسدس حالت میں نکلتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسمن حالت میں ان کا رواج زیادہ ہے۔ تاہم یہ شاید وہ بحریں ہیں کہ جن میں شاعری کرنا اور روزی حوالے سے بہت آسان ہو جاتا ہے۔
ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، ہمیں حروف کو گننا نہیں پڑتا، ہم شعر کو شعر بنانے کا یہاں موقع حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مقامی شعری مزاج کے بہت قریب ہیں، اسی لیے بہت زیادہ مستعمل ہیں۔ یہ پہلی بحر ہے بحر ہزج مسدس سالم، مفاعل 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 3 بار۔ یہاں تھوڑی سی اجنبیت آپ کو یہ محسوس ہوگی کہ چونکہ دائرے سے یہ مسدس حالت میں نکلتی ہے، تو میں نے اس کو مسدس حالت میں ہی اس میں مصرے کہنے کی کوشش کی ہے۔ مسمن میں ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جاتا۔ بہرحال اب بھی میرا خیال ہے بات کہ کچھ ایسی بری نہیں کہ حدیث دل بیاں کرنا نہ تھا ممکن، بہا کر لے گئے الفاظ کو آنسو، تو میرے غم کو اپنا جان کر رو دے، مجھے کاروں بنا جائیں گے 2 آنسو۔ اگلی بحر 323، مستفعل مستفعل مستفعل، بحر رجز مسمن سالم مسدس، بحر رجز مسدس سالم۔ کہ یہاں بھی اگر یہ مسمن ہوتی تو زیادہ آسان ہو جاتی۔ بہرحال اس میں 2 شعر دیکھیے کہ امسال بھی برسات سوکھے میں کٹی، امسال بھی کچھ لوگ بھوکے مر گئے، پھر یوں ہوا میں ہی اکیلا رہ گیا، وہ کیا گئے بستی کو ویراں کر گئے۔ اسی دائرے سے تیسری جو بحر حاصل ہوتی ہے اس کا گروپ نمبر بنتا ہے 333، فاعلاتن 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 مسدس سالم، اور اگر یہ مسمن سالم ہوتی تو فاعلاتن 4 بار ہوتا۔ بہرحال بات وہی ہے کہ شعر میں سے چونکہ یہ مسدس نکلتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو مسدس ہی رکھا ہے۔ کیا ہوئی وہ بزم انجم کچھ خبر ہے، کیا ہوا وہ 4 دن کا شور و غوغا، عمر بھر سے خاموشی کی قید میں ہوں، اور بھی کوئی یہاں ہے میرے جیسا۔ چوتھا دائرہ دائرہ متفقہ، یہ بہت زیادہ رواں بحریں ہیں، اس میں سے جو دونوں نکلتی ہیں دونوں مسمن ہیں، اور ان میں بہت ساری شاعری بڑی سہولت کے ساتھ کی جا سکتی ہے، ان میں روانی بہت۔ بحر متقارب ہے فعولن 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 فعولن۔ علامہ اقبال کی ایک نظم مجھے مل گئی پوری، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں اس کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ نظم شاہیں کے عنوان سے بال جبریل میں۔ چوتھے دائرے میں دوسری بحر ہے متدارک، فاعل 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 فاعل، یہ بھی بڑی مزے کی بحر ہے، اس میں کہتے ہوئے بھی لطف آتا ہے۔ اس کا گروپ نمبر 424 ہوا، اس سے پہلے کا 414 تھا، ظاہر ہے۔ تو اس میں حفیظ ہوشیار پوری کے مجھے کچھ شعر مل گئے،
اور مجھے تلاش بھی بہت زیادہ نہیں کرنے پڑے۔ بچھ رہے ہیں میرے پیش پا راستے، میرے قدموں سے نا آشنا راستے۔ پھر پڑھتا ہوں، بچھ رہے ہیں میرے پیش پا راستے، میرے قدموں سے نا آشنا راستے۔ جس طرف دیکھو دامن کو پھیلاتے ہیں میرے نقش قدم کے گدا راستے۔ ایک راستے کی بے انتہا منزلیں، ایک منزل کے بے انتہا راستے۔ اتنے بے نقش پا دشت حائل ہوئے، ہو گئے منزلوں سے جدا راستے۔ ہم بدلتے رہے رہنما رات دن، اور بدلتے رہے رہنما راستے۔ میں مسافر سفر میری قسمت حفیظ، میری تقدیر میں نارسا راستے۔ آگے جناب آتا ہے وہی مرحلہ، 5واں دائرہ۔ اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، تفصیلی بحث اس پر ہو چکی ہے۔ اس میں سے 9 مسدس بحریں نکلتی ہیں جس کا استعمال اردو میں شاذ ہے۔ کبھی کبھار آپ کو کوئی چیز مل جائے گی، وہ بھی کسی بڑے استاد کی ہوگی یا پھر کسی ایسے شخص کی ہوگی جس نے مشق لکھا ہی مشق کے لیے ہوگا۔ ان کے 9 کے نام جان لیجئے: بحر مکتظب، بحر مجتز، بحر مشاکل، بحر سری، بحر جدید، بحر قریب، بحر منصرہ، بحر خفیف اور بحر مزارع۔ ان میں سے 6 ناموں کی بحریں اردو میں مسمن دستیاب ہیں، اس لیے دائرہ الگ بنایا گیا ہے۔ دائرہ نمبر 9 میں نے اس کا نام دیا ہے دائرہ متوافقہ، غالباً یہی نام۔ فارسی میں ان میں سے وہ جو بحریں نکلتی ہیں 6 ناموں کی مسمن بحریں، ان کے بھی نام سن لیجئے: بحر منصرہ، بحر خفیف، بحر مزارع، بحر مکتظب، بحر مجتز اور بحر مشاکل۔ اب اس میں کچھ نام تو بالکل مل گئے، جیسے بحر مکتظب مل گیا ہے، بحر مشاکل مل گیا ہے، بحر مجتز مل گیا ہے، اور بحر مزارع بھی مل گیا ہے، بحر منصرہ بھی موجود ہے، بحر خفیف بھی موجود ہے، دونوں طرف۔ تو یہاں ہمارے شاعر کو، ہمارے قاری کو، ہمارے روزی کو اس بات پہ دھیان دینا پڑے گا کہ بھائی یہ غضنفر والی بحر ہے یا یہ خلیل والی بحر ہے۔ حبیب اللہ خان غضنفر نے تو خیر اسے نام ہی مختلف دے دیے ہیں، مناسب ہوگا کہ ہم اس کو نجمی والی بحر کہہ لیں، کہ جو مسمن ہیں وہ نجمی والی بحریں ہیں اور جو مسدس ہیں وہ خلیل والی بحریں ہیں۔ اس میں عام طور پہ اردو میں شاعری ہمیں نہیں ملتی۔ باقی بات رہ جاتی ہے کہ کسی خاص دائرے کی مثال لینی پڑے گی کہ ہم اس دائرے سے بحریں کس طرح اخذ کرتے ہیں۔ پہلے تو بنیادی بحریں اخذ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس پہ کون کون سے ضیاف لاگو ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس میں کتنی ویرائٹی آتی ہے۔ مزید گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز، میرے ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ۔